بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ جب امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا تو شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر مردود کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش مبارک کو دیکھا گیا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے۔ تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم حضرت علی اصغر، حضرت زین العابدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا، سبحان اللہ، تم بچہ قتل کرتے ہو، اور جبکہ وہ مریض بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آیا اور کہا کہ ان عورتوں کے خیمہ کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچہ سے کوئی تعرض نہ کرے۔ بعد ازاں ابن زیاد شکی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاشوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ کتنا ظلم ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ جنگ کے خاتمہ پر مقتولین کی شمار کی گئی تو حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رفقا کو اہل غازریہ نے ایک روز بعد دفن کیا۔ اس کے بعد ظالموں نے اہل بیت کو اسیر بنا لیا اور ان حضرات کو حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو لے کر کوفہ روانہ ہونے کے لیے کہا تاکہ ان کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے دہنے مبارک کو چھونے لگا۔ زید بن ارقم جو کہ ایک صحابی تھے ان سے رہا نہ گیا اور بول اٹھے کہ چھڑی ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن مار دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ اے قوم عرب، تم نے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ عمر بن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت یعنی کہ حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلا تو حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عورتوں بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو کوہرام مچ گیا، وہ گویا زمین و آسمان سے رونے لگے۔ عمر بن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ کیا عمر بن سعد سے کوئی ظالم شخص بھی ہو سکتا ہے؟ بہرحال تو حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمشیرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچی اور ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھیں اور ایک طرف جا کر خاموش بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ تو زینب سلام اللہ علیہا نے جواب نہ دیا۔ کئی مرتبہ اسی طرح دریافت کیا گیا مگر زینب سلام اللہ علیہا خاموش رہیں۔ جب کسی لونڈی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ابن زیاد بولا، شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو چھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کڑک کر بولی، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے گیس سے شفا دی ہے اور تمہارے سرکش کو ہلاک کر دیا، نعوذ باللہ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا دل بھر آیا، رونے لگیں، کہا کہ تو نے ہمارے سب چھوٹے بڑوں کو قتل کر دیا ہے، اگر یہی تیری شفا ہے تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوا، ان کا نام پوچھا، بتلایا کہ علی نام ہے۔ اس نے کہا وہ تو قتل کر دیا گیا۔ علی اصغر نے بتلایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے ان کو بھی شہید کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر نے کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟
ادھر زینب سلام اللہ علیہ ان کی پھوپھی ان کو لپٹ گئیں اور کہنے لگیں کہ اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں، اگر تو ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ علی اصغر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن زیاد، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، اچھا اس لڑکے کو چھوڑ دو کہ خود اپنی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا۔ یہ کیا بدبخت لوگ تھے جو اہل بیت کو قتل کرتے ہیں اور پھر نماز کا قصد کرتے ہیں، جس میں حسین علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا۔ مجمع میں عبداللہ بن عفیف ازدی بھی تھے، کھڑے ہو گئے جو کہ نابینا تھے اور ہمہ وقت مسجد میں رہتے تھے۔ کہا، اے ابن زیاد، تو کذاب بن کذاب ہے، تو انبیاء کی اولاد کو قتل کرتا ہے اور صدیقین سی باتیں کرتا ہے۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلہ کے لوگ چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے چھوڑ دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے سر مبارک کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا، پھر یزید کے پاس شام بھیجا گیا۔ اس کے بعد عورتیں بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک اس مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور سکینہ سلام اللہ علیہا پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھی اور یزید ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا تھا کہ نہ دیکھیں۔ جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کے سر پر پڑی تو بے ساختہ رونے لگیں۔ ان کی آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ ایک شامی شخص نے صاحبزادی کے متعلق ناشائستہ الفاظ کہے تو ان کی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے نہایت سختی سے کہا کہ نہ تجھے کوئی حق ہے نہ یزید کو۔ اس پر یزید برہم ہو کر کہنے لگا، مجھے سب اختیار حاصل ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ جب تک تو ہماری ملت و مذہب سے نہ نکل جائے تجھے کوئی اختیار نہیں۔ یزید اس پر اور زیادہ برہم ہوا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے پھر تیزی سے جواب دیا اور بالآخر شرم کے مارے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں سامنے لایا گیا۔ انہوں نے سامنے آ کر کہا کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح قید میں دیکھتے تو ہماری قید کھول دیتے۔ یزید نے کہا، سچ ہے، اور قید کھول دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت علی اصغر نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو اپنے قریب بلا لیتے۔ یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا کہ اے علی ابن حسین، تمہارے والد نے ہی مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا۔ اس کے بعد مردود بولا کہ میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ اس کے جواب میں اس کے بعد حضرت علی اصغر علیہ السلام نے قرآن کی آیات پڑھی جن کا ترجمہ ہے کہ جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر، سو وہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زمین کے پیدا کرنے سے پہلے، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے اور تمام کاموں کو تابع تقدیر ہونا ہے۔ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر غم نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس پر زیادہ خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا اور پھر حکم دیا کہ ان کو اور ان عورتوں کو ایک مستقل مکان میں رکھا جائے۔ یزید حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے قتل پر راضی تھا اور ان کا سر مبارک لایا گیا تو خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں پھیل گئی اور وہ سب مسلمانوں میں مبغوض ہو گیا تو بہت نادم ہوا اور ڈرامہ رچانے کے لیے کہنے لگا، کاش میں تکلیف اٹھا لیتا اور حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دیتا کہ جو وہ چاہیں وہ کریں، اگرچہ اس میرے اقتدار کو نقصان ہی پہنچتا۔ ایک دنیا پرست انسان کا بیان ایسا ہی ہوا کرتا ہے، اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی محبت سے بڑھ کر دنیا محبوب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو مجبور کر کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا کسی سرحدی مقام پر پہنچا دو، مگر اس نالائق نے قبول نہ کیا اور ان کو قتل کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں میں مجھے مبغوض کر دیا۔ یزید کی ان ڈرامہ بازی اور ان الفاظ کا واضح مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ سارے کا سارا الزام ابن زیاد پر ڈالنا چاہتا تھا، جبکہ اس کے برعکس یہ سارے حکم نامے اسی کی طرف سے دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ یزید نے اچھا سلوک کرنے کا ڈرامہ کیا تو اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ ان کے لیے ان کے مناسب شان ضروریات سفر مہیا کریں اور ان کے ساتھ کسی امانت دار متقی آدمی کو بھیجیں۔ اس کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ فوج کا بھی بھیج دیا گیا جو ان کو مدینہ تک بحفاظت پہنچائے گا
اور علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رخصت کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور کہا اللہ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، بخدا اگر میں خود اس جگہ ہوتا تو حسین علیہ السلام جو کہتے میں قبول کرتا اور جہاں تک ممکن ہوتا ان کو ہلاکت سے بچاتا، الا معاذ اللہ۔ تاریخ کا وہ لعنتی اور سیاہ باب ہے جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، جس نے سارے کرتوت کرنے کے بعد سارے کا سارا الزام دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کی۔ یزید کی یہ زد و پشیمانی اور بقیہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ محض اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کی ایک کوشش تھی جو بہرحال ناکام ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اہل بیت کو لوگوں کی حفاظت میں مدینہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے راستہ میں اہل بیت کی خدمت کی، رات کو ان کی سواریاں اپنے سامنے رکھتے تھے اور جب کسی منزل پر اترتے تو ان سے علیحدہ ہو جاتے اور اپنے چاروں طرف پہرا دیتے اور ہر وقت ان کی ضروریات کو دریافت کر کے پورا کرنے کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ سب حضرات اطمینان کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت رباب سلام اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ اسی سفر میں تھیں اور شام بھیجی گئیں۔ پھر سب کے ساتھ مدینہ پہنچی تو باقی عمر اس طرح گزار دی کہ کبھی مکان کے سایہ میں نہ رہتی تھی۔ کوئی کہتا کہ دوسری شادی کر لو تو جواب دیتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی کو اپنا خسر بنانے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر 1 سال کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے قتل کی خبریں مدینہ پہنچی تو پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ مدینہ کے در و دیوار رو رہے تھے اور جب خاندان اہل بیت کی یہ بقیہ نفوس مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں کے زخم از سر نو تازہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باسط زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔